محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وافضل السفراء المقربین العبد المؤید والرسول المسدد والمحمود الاحمد والمصطفى الامجد ابی القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين هم أركان الإيمان وأمناء الرحمن وبهم يمسك الله السماء أن تقال الأرض وبهم يمسك الله الأرض أن تبيد بأهلها وبهم تنشر الرحمة ولولاها منهم لساقت بأهلها لا سيما بقية الله روحي وأرواحنا للتراب مقدمه الفداء الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. اللهم اجعلنا من انصاره وأعوانه ولا تجعلنا من أعدائه. صلوات پڑھے محمد والے محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اما بعد فقد قال امام حسین علیہ السلام انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا ظلما ولا مفسدا انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی واسیر بسیرت جدی وابی. صلوات پڑھ لے محمد والے محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ایک مرتبہ پھر صلوات پڑھے محمد والے محمد. ہم سب جانتے ہیں کہ ہماری مجالس کا موضوع امام حسین علیہ السلام کا وہ کلام ہے کہ امام علیہ السلام نے مکہ سے نکلتے ہوئے اپنے بھائی محمد حنفیہ کو وصیت لکھ کر دی تھی اور اس میں اپنا مقصد کربلا بیان کیا تھا کہ انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا ظلما ولا مفسدا، کہ میں کسی شر کے لیے، کسی تکبر کے لیے، کسی ظلم کے لیے اور نہ ہی فساد کو پیدا کرنے کے لیے جا رہا ہوں. انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، بلکہ حسین کی اس تحریک کا مقصد یہ ہے کہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح چاہتا ہوں اور اپنے بابا اور اپنے نانا کی سیرت کو زندہ کرنا چاہتا ہوں. اور آپ سب جانتے ہیں کہ اصلاح پر گفتگو تھی کہ آخر اصلاح ہوتا کیا ہے، کیا چیز، کس چیز کی اصلاح امام حسین علیہ السلام معاشرے کے اندر چاہتے تھے. کل آپ کے سامنے امام علی علیہ السلام کے اس قول کو پیش کیا کہ جہاں امام علیہ السلام اصلاح کی بات کرتے ہیں، امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ من اصلح ما بینہ و بین اللہ اصلح اللہ ما بینہ و بین الناس، کہ جو کوئی اللہ اور اپنے درمیان کے رابطے کو، اس کے درمیان اصلاح کر لیتا ہے، وہاں پر درستگی کو پیدا کر لیتا ہے، تو اللہ اس کے اور لوگوں کے درمیان اصلاح کو پیدا کر دیتا ہے. اور جو ہماری آخری جو روایت میں نے پیش کی تھی وہ یہی تھی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس شخص نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ کے ہاتھوں پر بیعت کرنا چاہتا ہوں. رسول نے کیا شرط رکھی تھی کہ میں اس شرط پر تم سے بیعت لوں گا، ابایعک ان تقتل ابی، میں اس شرط پر تم سے بیعت لوں گا کہ تم اپنے باپ کو قتل کرو. اور وہ شخص تھوڑا سا پریشان ہو گیا اور اس کے بعد رسول خدا نے کہا کہ نہیں، ہم کسی کو بھی اس کے باپ کو قتل کرنے کا حکم نہیں دیتے، اسلام ایسا مذہب نہیں ہے، لیکن مقصد یہ ہے کہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تمہیں اپنا باپ زیادہ عزیز ہے یا دین زیادہ عزیز ہے. اور بہت دفعہ تاریخ کے اندر ایسا ہوا ہے کہ ایک طرف دین ہے اور ایک طرف دنیا ہے. وہاں پر انتخاب کرنا ہے کہ انسان وہاں پر اللہ کے دین کا انتخاب کرتا ہے یا اپنے لیے دنیا کو انتخاب کرتا ہے. جیسا کہ ابن قرظہ، اس کے دو بیٹے ہیں، محمد ابن قرظہ اور علی ابن قرظہ. توجہ چاہوں گی پلیز. دو بیٹے ہیں، دونوں کربلا
کربلا میں ہے، لیکن ایک لشکر امام حسین علیہ السلام میں اور ایک لشکر یزید میں ہے۔ محمد ابن ابی بکر اور ان کی بہن ایک طرف، محمد ابن ابی بکر امام علی علیہ السلام کے گروہ میں ہے، لیکن وہی بہن جو ایک گھر میں پلتے ہیں نا، لیکن وہی بہن امام علی علیہ السلام کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے آ جاتی ہے۔ جہاں پر بھی یہ مشکل پیش آئے کہ ہم نے دین کا انتخاب کرنا ہے، اللہ کا انتخاب کرنا ہے یا دنیا کا انتخاب کرنا ہے، وہاں پر کس چیز کو چھوڑنا ہے؟ دنیا کو چھوڑ دینا ہے، اللہ کے دین کو اختیار کر لینا ہے۔ چھوٹی سے چھوٹی چیز سے لے کر بڑی سے بڑی اگر مثال لے لیں تو ہر جگہ پر ایک انسان مومن، توجہ چاہوں گی، ایک انسان مومن جہاں پر اسے یہ مشکل پیش آئے، اور مثالیں بے شمار ہیں، جہاں پر انسان کو یہ مشکل پیش آئے کہ وہ دین کا انتخاب کرے، اللہ کا انتخاب کرے، آخرت کا انتخاب کرے یا دنیا کا انتخاب کرے یا دنیا کا انتخاب کرے، تو وہاں پر انسان کو کیا چاہیے؟ وہ کس چیز کو منتخب کرے گا؟ وہ اللہ کے دین کو، اللہ کی مرضی کو منتخب کرے گا۔ ایران کے چیف جسٹس گزرے ہیں محمدی گیلانی، اور ان کے دو بیٹے ہیں مسعود اور کاظم۔ جب انقلاب آیا تو یہ چیف جسٹس ہیں، اور ان کے سامنے مقدمہ آیا انہی کے دونوں بیٹوں کا، مسعود کا اور کاظم کا۔ دونوں ضد انقلاب ہیں، بے شمار افراد کو قتل کر چکے ہیں، اسلام کے خلاف بے شمار سازشیں کر چکے ہیں، اور اب ان کی سزا کیا ہے؟ سزا یہ ہے کہ انہیں قتل کر دیا جائے۔ باپ کے سامنے، چیف جسٹس کے سامنے مقدمہ آیا اپنے دونوں بیٹوں کا، دو ہی بیٹے ہیں محمدی گیلانی کے، اور انہوں نے اسلام کی خاطر اپنے بیٹوں کی پھانسی کر اور قتل کے اس مقدمے پر دستخط کیے، اور دونوں بیٹوں کو پھانسی ہو گئی۔ یہاں پہ کیا ہے کہ جہاں پر بھی اسلام ہے اور دوسری طرف دنیا ہے، وہاں پر کس چیز کو منتخب کرنا ہے؟ وہاں پر رضائے پروردگار کو منتخب کرنا ہے۔ سب بات پڑھ لیں محمد والے محمد۔ اور کل بھی بتایا تھا کہ جب معصوم سے پوچھا گیا کہ کیسے اس رضائے پروردگار کو، کیسے اللہ اور اپنے رابطے کو بہتر بنایا جائے، اس میں اصلاح پیدا کی جائے، تو وہاں پر معصوم نے طریقہ بتایا کہ وہاں پر کیا ہے؟ سب سے پہلا درجہ معرفت کا درجہ ہے، دوسرا درجہ محبت کا درجہ ہے، اور تیسرا درجہ اطاعت کا درجہ ہے۔ سب سے پہلے اللہ کی معرفت کو حاصل کیا جائے، اسے پہچانا جائے، اور جب پہچان لیا جاتا ہے، معرفت ہو جاتی ہے، اس کے بعد اس شخصیت سے محبت ہو جاتی ہے، اور جب محبت ہو جاتی ہے تو پھر انسان کیا ہے؟ اس اطاعت کے درجے میں آ جاتا ہے۔ اور جب محبت پیدا ہوتی ہے تو علماء نے کیا لکھا؟ ہر چیز کا ایک اثر ہوتا ہے، ہر چیز کا اثر ہوتا ہے۔ ہاں، جیسے اگر سورج نکلا ہوا ہے تو اس کا اثر کیا ہے؟ روشنی ہوگا۔ ہاں، نمک یہاں پر پڑا ہوا ہے، اس کا اثر کیا ہے؟ اس کے اندر نمکینی ہوگی۔ چینی پڑی ہوئی ہے، اس کا اثر کیا ہوگا؟ کہ وہاں پر مٹھاس ہوگی۔ کب کیسے ممکن ہے کہ ایمان اور عقیدہ تو اللہ پر ہو لیکن عمل میں وہ چیز نظر نہ آئے؟ ہاں، پانی کے اندر آپ زہر ملا دیں اور پھر آپ کے سامنے زہر کو مکس کیا گیا ہے، اور پھر یہ کہا جائے کہ اس پانی کو پی لو، آپ کتنے ہی پیاسے کیوں نہ ہو، مرنے تک نوبت کیوں نہ آ جائے، اگر یہ کہا جائے کہ اس پانی کو پی لو تو کون بے وقوف انسان ہے کہ اس پانی کو پیے گا؟ اور جب پوچھا جائے کہ کیوں اس پانی کو پی نہیں رہے ہو، کہا کہ اس لیے کہ اس زہر کا اثر اس کے اندر موجود ہے۔ جو چیز بھی ہوتی ہے اس کا اثر اس چیز کے اندر ظاہر ہوتا ہے۔ فارسی کا ایک بہت پیارا شعر ہے کہ جمال ہم نشین برمن اثر کر، مدتی عمرم بگل گزر کر، کمال ہم نشین برمن اثر کر۔ بہت پرانا شعر ہے، اس زمانے کا شاید شعر ہے کہ جب ایرانیوں کے اندر رواج تھا کہ ظاہر ہے ابھی مختلف قسم کے سوپ اور جو مختلف اس طرح کی چیزیں نہانے کے لیے بنائی گئی ہیں، اس زمانے میں ایسا نہیں تھا۔ ایرانی کس چیز کو یوز کرتے تھے؟ ایک مٹی تھی، خوشبودار مٹی، توجہ، خوشبودار مٹی، اور اس خوشبودار مٹی کو مثلا جسم پر ملا جاتا تھا اور اس کے بعد نہا لیا جاتا تھا۔ شاعر نے اپنے اس شعر میں اس مٹی سے یہ پوچھا ہے کہ اے مٹی، مٹی کے تو اندر خوشبو نہیں ہوتی، ایسے ہی نا، توجہ ہے نا سب کی، کہ مٹی کے اندر تو اثر نہیں ہوتا، خوشبو نہیں ہوتی، لیکن تیرے اندر ایسی خوشبو کہاں سے آ گئی؟
وہ مٹی جواب دے رہی ہے، جمال ہم نشین بر من اثر کر، مدتی عمرم بگل گزر کر، کہ ایک عرصہ، چونکہ میں مٹی تھی، میرے اوپر پھولوں کے درخت تھے، اور ایک عرصہ تک میری زندگی ان پھولوں کے ساتھ گزری ہے، پھولوں کے اندر خوشبو موجود ہوتی ہے، چونکہ ایک عرصہ میری عمر ان پھولوں کے ساتھ گزری ہے، تو پھولوں کی خوشبو بھی نہ چاہتے ہوئے میری مٹی کے اندر آ گئی ہے۔ کمال ہم نشین برمن اثر کر، کیسے ممکن ہے کہ ایک انسان خوشبو کے ساتھ رہے اور اس کا اثر نہ ہو؟ اسی طرح اگر ایمان، عقیدہ پروردگار پر ہے تو ممکن ہی نہیں ہے کہ اس کا اثر انسان کے اوپر نہ ہو۔ اثر کس چیز پر آئے گا؟ اثر عمل میں نظر آئے گا۔ کوئی انسان اپنے آپ کو مومن بھی کہے، مسلمان بھی کہے، ویسے تو پہلا درجہ اسلام کا ہے، اور جو مولانا مجلس پڑھ رہے ہیں ان کا بھی ٹاپک یہی ہے کہ اسلام و تسلیم، اسلام ہے یہ۔ امام علی علیہ السلام کو بہت مشہور خطبے کے وہ الفاظ ہیں کہ اسلام کیا ہے؟ اسلام نام ہی ہے کہ تسلیم ہو جانا، تسلیم ہو جانا، انسان اپنے آپ کو بندہ بنا لے، سلیو۔ سلیو کی خصوصیت کیا ہوتی ہے؟ آپ اس کو جہاں پر بٹھائیں گے کہ یہاں پر بیٹھنا ہے وہ وہی کرے گا۔ تو انسان بندگی کی اس منزل پر آ جائے، الاسلام هو التسلیم، اور جب تسلیم کی منزل پر آ جائے گا، یہ تو پہلی منزل ہے کہ وہ مسلمان ہے، پہلی منزل ہے۔ اس کے بعد جب انسان درجے حاصل کرتا چلا جاتا ہے، عمل کی ان منازل میں گزرتا چلا جاتا ہے، تو اس کے بعد وہ مومن، متقی، پرہیزگار اور سب درجات اسے حاصل ہوتے چلے جاتے ہیں، اور سب سے آخری درجہ جو اس کے زندگی کے اختتام پر پروردگار عالم اسے عطا کرتا ہے وہ شہادت کا درجہ ہوتا ہے۔ شہادت ایسے ہی نہیں مل جاتی، بلکہ انسان کی زندگی جیسی ہوگی نا، سمجھئے کہ اس زندگی کی جزا، انعام اور ریوارڈ کے طور پر پروردگار جو چیز اسے عطا کرتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ اس کی موت اتنی خوبصورت ہو جاتی ہے کہ جس کے لیے کوئی حساب و کتاب ہے قبر ہی رہ ہی نہیں جاتا۔ تو بہرحال اس محبت کا، اس عقیدے کا، اس ایمان کا اثر ہوتا ہے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، رسول خدا کے ارشاد فرماتے ہیں کہ من کان یؤمن باللہ، توجہ، جو کوئی بھی ایمان رکھتا ہے، جو کوئی بھی اپنے آپ کو مومن کہلواتا ہے، من کان یؤمن باللہ لما یؤذی جارہ، جو کوئی بھی اپنے آپ کو مومن کہتا ہے اس کا ہمسایہ اس سے اذیت میں نہیں ہوتا۔ کیسے ممکن ہے کہ ایک انسان اپنے آپ کو مومن بنا لے، ایمان کی منزل پر آ جائے، لیکن اس کی زبان سے، اس کے افعال سے، اس کے ہاتھوں سے کوئی دوسرا انسان محفوظ نہ رہے؟ ویسے تو اسلامیات کی مجھے یاد، ہم بہت چھوٹے تھے، مجھے یاد ہے کہ شاید 4 اور 5 کلاس کی بک میں یہ تھا کہ مسلمان وہ ہوتا ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہتے ہیں۔ وہی کہ اسلام پہلا درجہ ہے۔ اسلام کا مطلب کیا ہے کہ ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھ لیا، یہ اسلام ہے، یہ پہلا درجہ ہے۔ اور پہلے درجے میں ہی وہ حدیث ہے کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے انسان محفوظ رہیں۔ اور سوچئے کہ مومن بھی کہا، متقی بھی کہا، مولائی بھی کہا، عزادار بھی کہا، حسینی بھی کہا، کنیز زینب بھی کہا، عاشق علی بھی کہا، محب علی بھی کہا، شیعہ علی بھی کہا، سب کچھ کہا، اور پھر اس کے بعد کیا ہے؟ اپنی زبان سے دوسروں کو اذیت بھی دے رہے ہیں، ہاتھوں سے بھی، زبان سے بھی، ہر چیز سے بھی۔ بہرحال جو کوئی بھی ایمان کی منزل پر آ جاتا ہے، من کان یؤمن باللہ لما یؤذی جارہ، جو کوئی بھی مومن ہے اس کا ہمسایہ اس سے اذیت میں نہیں ہوتا۔ ایک مرتبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے، کھڑکی کھلی ہوئی ہے اور رسول خدا باہر دیکھ رہے ہیں۔ دیکھیے، اپنے گھر سے باہر دیکھنا بری بات نہیں ہے، لیکن باہر سے کسی کے گھر میں دیکھنا یہ برا ہے۔
ٹھیک ہے. رسول خدا گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں, کھڑکی کھلی ہوئی ہے اور دیکھ رہے ہیں کہ دو افراد آپس میں لڑ رہے ہیں. اب سوچئے کہ جیسا ہم نے بتایا کہ ایک مومن کی شان یہ نہیں ہے کہ اگر وہ کسی فساد کو دیکھے, کسی برائی کو دیکھے, کسی منکر کو دیکھے تو وہاں پر خاموش رہے. اور سوچئے کہ جو رسول اسلام کو لے کر آیا, جو کتاب پروردگار کو لے کر آیا, جس کے اوپر اللہ کی آیات کا نزول ہوتا ہے, سوچئے اس کے لیے کیسے ممکن ہے کہ دو افراد لڑ رہے ہوں اور وہ خاموش بیٹھے رہے. ایسا نہیں ہوا. رسول خدا فوراً گئے اور جا کر ان سے پوچھا کہ بتاؤ تم دونوں لڑ کیوں رہے ہو, لڑ کیوں رہے ہو. کہا پہلے تو ان کو ہٹایا کہ دیکھو لڑنا بند کرو, لڑنا بند کرو, کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد ایک حدیث کو ارشاد فرمایا. سب بات پڑھ لیں محمد کہ دیکھو جو کوئی بھی لڑتا ہے بروز قیامت, جب بہت زیادہ گرمی ہوگی, تپش ہوگی, حرارت ہوگی, وہ انسان آرام میں ہوگا جو عفو درگزر سے کام لیتا ہے. اور جو کوئی جھگڑے کو چھوڑ دیتا ہے سمجھیے کہ وہی چھوڑے گا کہ جسے جنت میں جانے کا شوق ہے, جسے فرشتوں کی دعائیں لینے کا شوق ہے. اب رسول خدا نے جب اس حدیث کو بیان کیا دونوں الگ ہو گئے. اب رسول خدا پوچھتے ہیں کہ بتاؤ تم دونوں لڑ کیوں رہے تھے. کہا کہ یا رسول اللہ اس نے میرا قرضہ دینا ہے اور بہت عرصے سے اس سے مانگ رہا ہوں اور یہ قرض دے نہیں رہا. کہا کہ بتاؤ تم قرض کیوں نہیں دے رہے ہو. کہا کہ اس لیے کہ یا رسول اللہ میرے پاس ہے ہی نہیں دینے کے لیے, تو میں کیا کروں. اب چونکہ وہ شخص, پہلا شخص جس نے قرضہ دیا ہوا تھا, وہ رسول خدا کی بات کو سمجھ گیا اور وہی سمجھے گا کہ جسے جنت میں جانے کا شوق ہے, جسے فرشتوں کی دعائیں لینے کا شوق ہے, وہ سمجھ گیا. اور اس نے فوراً کیا کہا, کہا کہ یا رسول اللہ آپ کی خاطر میں 1/3 اس کو معاف کر دیتا ہوں, 1/3 کی مہلت دے دیتا ہوں, لیکن 1/3 اس کو معاف نہیں کروں گا, اس سے ضرور لوں گا. آپ بتائیے کہ یہ مجھے کب دے گا. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. بہرحال امام علی علیہ السلام کی جو حدیث ہے کہ من اصلح ما بینہ و بین اللہ, جو کوئی اپنے اور اللہ کے درمیان کے رابطے کو اس کی اصلاح کر لیتا ہے, اللہ اس کی اور لوگوں کے درمیان اصلاح کر دیتا ہے. کل بھی آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ وہ اصلاح کیسی ہوگی. اللہ کیا کرتا ہے, اللہ یہ کرتا ہے کہ دیکھو تم نے اپنے دل میں میری محبت کو پیدا کیا تھا, اب میں لوگوں کے دلوں میں تمہاری محبت کو پیدا کروں گا. پروردگار عالم اس کی زبان پر کلام طیب کو جاری کر دیتا ہے, لوگوں کے دلوں میں اس کا احترام, اس کا ادب اور اس کی محبت کو پیدا کر دیتا ہے. امام علی علیہ السلام کی حدیث کا جو اگلا جملہ ہے وہ کیا ہے کہ من اصلح امر آخرتہ اصلح اللہ امر دنیاہ. جو کوئی, یہاں پر ہے نا آپ سب, جو کوئی اپنی آخرت کے امر کی اصلاح کر لیتا ہے, اپنی آخرت کی اصلاح کر لیتا ہے, اس کو ہمیشہ یہی فکر ہے کہ اس کی آخرت سنور جائے, تو اللہ کیا کرتا ہے, اللہ اس کی دنیا کو بھی سنوار دیتا ہے. اور وہی چیز جہاں پر دین اور دنیا آمنے سامنے ہو جائیں. دیکھیں کربلا میں بھی بہت ساری ایسی داستانیں ملتی ہیں, اور کربلا ہے ہی یہ کہ دین اور دنیا آمنے سامنے آ گئے تھے. وہاں پر بعض لوگوں نے دین کا انتخاب کر لیا اور بعض لوگوں نے دنیا کا انتخاب کر لیا. کچھ لوگوں نے آخرت کو پریفر کیا اور کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں, ہمیں مال دنیا کی زیادہ ضرورت ہے. روایات کہتی ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص کا بہت آنا جانا تھا, آتا تھا جب بھی مدینہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں آیا کرتا تھا. لیکن ایک عرصہ گزر گیا کہ وہ امام کی خدمت میں نہیں آیا.
اس کے علاقے کے کچھ لوگ آئے امام کی خدمت میں اور آ کر امام سے پوچھتے ہیں، امام نے ان سے پوچھا کہ بتاؤ اس شخص کا حال کیا ہے، جیسا ہم لوگ بھی پوچھتے ہیں کہ بتاؤ اس کا حال کیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ مولا کیا بتائیں کہ اس کا حال کیا ہے، کہ وہ تو بہت تنگ دست ہو گیا، بہت فقیر ہو گیا، اس کے پاس تو مال دنیا رہا ہی نہیں۔ امام نے کہا کہ میں نے تم سے اس کے مال کے بارے میں نہیں پوچھا کہ وہ غنی ہے، تنگ دست ہے، رزق اس کے پاس زیادہ ہے یا نہیں، میں نے یہ پوچھا ہے کہ یہ بتاؤ کہ کیف دینہ، اس کا دین کیسا ہے۔ کہا کہ یبن رسول اللہ، دین تو اس کا بہت اچھا ہے، اس کا عقیدہ بہت اچھا ہے، اس کا ایمان بہت اچھا، نماز روزہ حج زکوٰۃ خمس جتنے بھی اوامر ہیں ان کو بجا لانے والا ہے۔ تو امام علیہ السلام نے کیا کہا؟ کہا کہ اس کو تنگ دست نہ کہو، بلکہ کیا ہے، هو الغنی، وہ اللہ کی بارگاہ میں غنی ہے، جس کے پاس بھی دین کی دولت موجود ہے، دین کی دولت موجود ہے، سمجھ لو کہ وہی غنی شخص ہے، اسے تنگ دست نہ کہو۔ اور آج کل کے زمانے میں بھی مثلا جیسے ہوتا ہے نا کہ ہم اپنی بارڈرز کی، ہر کنٹری جو اپنے بارڈر کی حفاظت کرتا ہے کہ کہیں پر کوئی دشمن حملہ آور نہ ہو جائے، اسی طرح دین کی بھی سرحدیں ہیں، دین کے بھی بارڈرز ہیں، لیکن ہم نے دین کی سرحدوں کا کتنا خیال رکھا؟ مثلا مثال دوں کہ بچے کو ایک قیمتی گھڑی لے کر دی، اس کو آئی پیڈ لے کر دیا، کچھ لے کر دیا، پہلے دن ہی وہ بچہ مثلا ایک قیمتی فون لے کر، ایک قیمتی ٹیب لے کر وہ کسی دوست کے گھر جا رہا ہے، اسکول میں جا رہا ہے، تو ہم فوراً کیا کہتے ہیں؟ اس کا خیال رکھنا، کتنی قیمتی چیز تمہیں دی جا رہی ہے، تمہارے پاس آئی پیڈ ہے، تمہارے پاس یہ قیمتی گھڑی ہے، تمہارے پاس اتنا قیمتی فون ہے، لیکن معذرت کے ساتھ اگر بچہ یا بچی بازار جا رہے ہیں، اپنے دوستوں کے ساتھ جا رہے ہیں، کسی مال میں جا رہے ہیں، رات 7 بجے کے بعد گھر سے نکلے، تو کس ماں باپ نے کہا کہ اے بیٹا یا بیٹی، جب تم کالج یونیورسٹی اپنے دوستوں کے ساتھ جا رہے ہو تو جا تو رہی ہو، لیکن اپنی سب سے زیادہ جو قیمتی چیز ہے تمہارے پاس، تمہارا دین، اس کی حفاظت کرنا۔ کتنی دفعہ کہا؟ کیونکہ ہمارے نزدیک دنیا تو بہت اہم ہے، لیکن شاید دین اتنا اہم نہیں ہے۔ سب بات پڑھے، چونکہ یہ ایام ہیں کہ ہم رسول خدا کے صحابیوں کا، امام حسین علیہ السلام کے صحابہ کا ذکر کر رہے ہیں، تو آج ذکر کرنا چاہوں گی جناب ابو ذر غفاری کا، کیونکہ جناب ابو ذر غفاری کے پاس بھی روایات کے کہتی ہیں کہ ان کے پاس بھی ایک موقع ایسا آیا کہ جب وہ دین کا انتخاب کریں یا دنیا کا انتخاب کریں، آخرت کو اپنے لیے منتخب کریں، چنیں، یا دنیا کو منتخب کریں۔ اور ابو ذر وہ شخصیت ہے کہ جن کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، رسول خدا نے ارشاد فرمایا کہ آسمان نے کسی کے اوپر سایہ نہیں کیا اور زمین نے اپنی پشت پر کسی کو نہیں اٹھایا، مگر یہ کہ وہ ابو ذر سے زیادہ کسی کو سچا نہیں دیکھا۔ یعنی زمین پر اور آسمان کے نیچے اگر کوئی سچا انسان ہے تو وہ حضرت ابو ذر غفاری ہیں۔ حضرت ابو ذر کا نام ابو ذر نہیں ہے، بلکہ یہ رسول خدا نے انہیں لقب عطا کیا تھا، ہیں تو بے ذر، لیکن دینی لحاظ سے اتنے مالا مال ہیں کہ انہیں ابو ذر کا خطاب دیا گیا۔ ظاہری طور پر اگر آپ حضرت ابو ذر کی زندگی کو دیکھیں تو وہاں پر کچھ بھی ایسا نہیں ملتا کہ مال دنیا کی فراوانی موجود ہو، اتنا بینک بیلنس موجود ہو، لیکن پھر بھی رسول خدا نے کیا کہا کہ اے جندب، نام ان کا جندب ہے، جندب تم کون ہو؟ تم ابو ذر ہو، یعنی تمہارے پاس اتنا مال آخرت موجود ہے۔ یہ پہلے مدینہ میں نہیں رہتے تھے، جنگ خندق کے بعد
یہ مدینہ میں آئے اور یہاں پر ہی انہوں نے سکونت اختیار کر لی اور رسول خدا کی ہمراہی میں یہ یہاں پر ہی رہتے تھے. اس دن بھی مولانا نے اس حدیث کو بہت شارٹ اس میں انجام دیا, بتایا. آج اس حدیث کو پورا بتاتی ہوں کہ حضرت ابو ذر غفاری سے حدیث ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے کھڑے ہوئے تھے بیت اللہ کی زنجیر کو پکڑ کر. تمام لوگوں کی توجہ حضرت ابو ذر غفاری کی طرف ہو گئی. وہاں پر حضرت ابو ذر غفاری نے ارشاد فرمایا کہ 1 سال پہلے میں نے رسول خدا کو اسی طرح جس طرح آج میں بیت اللہ کی زنجیر کو پکڑے ہوئے کھڑا ہوں, میں نے رسول خدا کو اسی طرح بیت اللہ کی زنجیر کو پکڑے ہوئے دیکھا. لیکن رسول خدا کیا ارشاد فرما رہے تھے؟ کہہ رہے تھے کہ اے لوگوں سنو, اگر کوئی اتنی نماز پڑھے کہ نماز پڑھ 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 کر اس کی کمر خم ہو جائے, اتنا روزہ رکھے کہ اس کا پیٹ اس کی کمر سے لگ جائے, اتنا راہ خدا میں صدقہ دے کہ جتنا کوہ احد بلند ہے, لیکن اس کے باوجود اگر علی کا بغض اس کے دل میں ہے تو وہ یہ نہ سمجھے, یہ امید نہ رکھے کہ وہ جنت میں جائے گا, بلکہ منہ کے بل جہنم میں داخل کر دیا جائے گا. رسول خدا نے ارشاد فرمایا کہ یا علی میں اور تم ایک ہی شجرے سے ہیں, اس شجر کی میں جڑ ہوں اور اس کی شاخ یا علی تم ہو, اور جو کوئی اس شاخ کو کاٹے گا پروردگار عالم اسے منہ کے بل جہنم میں داخل کر دے گا. انہی ابو ذر کے سامنے ایک مرتبہ دین اور دنیا کو پیش کیا گیا. اب ابو ذر کے سامنے آپشن ہے کہ وہ دین کا انتخاب کرتے ہیں یا دنیا کا انتخاب کرتے ہیں, اپنے لیے آخرت کو چن لیں یا بس مال دنیا کو حاصل کر لیں. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ابو ذر کو پیشکش نہ کی گئی ہو. جب انہوں نے دین کا انتخاب کیا تو انہیں ربضہ کی طرف دربدر کر دیا گیا کہ اب آپ کو مدینہ سے نکال دیا جاتا ہے. کیوں نکال دیا جاتا ہے؟ کیونکہ آپ اپنی سپیچز سے, آپ اپنی تقاریر سے, آپ اپنے اقوال سے لوگوں کو بنو امیہ کے خلاف کر رہے ہیں. اور ایسا نہیں ہے کہ ابو ذر کو پیشکش نہیں ہوئی, وہی پیشکش ہوئی ہے. کیسے پیشکش ہوئی ہے کہ معاویہ نے امراس جو اس کا رائٹ ہینڈ ہے اس سے کہا کہ ابو ذر کو کسی طریقے سے خریدا جائے. کیسے خریدا جائے؟ امراس نے کہا کہ ہر شخص کی ایک قیمت ہوتی ہے. کہا کہ ابو ذر کے پاس مال بھیجو. ایک تھیلی بھری درہم و دینار کی اور ابو ذر کے پاس بھیجا گیا. لیکن کیسے ممکن ہے کہ علی اور رسول کا اتنا بڑا عاشق وہ اس تھیلی کو قبول کر لے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں, میں اس مال کو قبول نہیں کرتا. کہا کہ صرف تم نے ایسا ہی کرنا ہے کہ بس یہ مال لے لو, اس کے بدلے میں تمہیں مثلا وزارت بھی ملے گی. بہت سے لوگوں کے ساتھ ایسا ہی ہوا نا, انشاءاللہ آئندہ کی مجالس میں بتائیں گے. جیسا کہ عمر سعد کے ساتھ ہوا. عمر سعد کو بھی کس کی پیشکش ہوئی تھی؟ رائے کی پیشکش ہوئی تھی کہ رائے کی حکومت دے دی جائے گی. حالانکہ خود امام حسین علیہ السلام نے کہا تھا کہ عمر سعد تمہیں جتنا مال دنیا چاہیے وہ ہم سے لے لو. لیکن عمر سعد نے کس چیز کا انتخاب کیا؟ رائے کی حکومت کا انتخاب کیا. امام نے کہہ دیا تھا کہ تجھے رائے کا دانہ بھی نصیب نہیں ہوگا. بہرحال جس طرح عمر سعد کے سامنے مختلف لوگوں کے سامنے مال دنیا کی پیشکش کی گئی, ابو ذر کے سامنے بھی مال دنیا کو پیش کیا گیا. اور اب ابو ذر نے اس تھیلی کو واپس کر دیا. کہا کہ جاؤ اس تھیلی کو لے کر چلے جاؤ. پھر وہاں پر جب معاویہ کے پاس وہ غلام آیا, کہا کہ ابو ذر نے تو اس پیشکش کو ٹھکرا دیا ہے. کہا کہ پھر عمر کیا کہتا ہے کہ نہیں, ہر شخص کی ایک قیمت ہوتی ہے. اب اگلا طریقہ آزماتے ہیں. وہ اگلا طریقہ کیا ہے کہ یہی جو غلام ہے جو تھیلی لے کر گیا تھا اس کو بلایا اور کہا کہ کیا تم آزاد ہونا چاہتے ہو؟ کہا کہ ہاں بالکل, کون غلام نہیں چاہتا کہ وہ آزاد ہو جائے. کہا کہ جاؤ اور ابو ذر سے کہو کہ وہ مال دنیا کو قبول کر لیں. اگر وہ مال دنیا کو قبول کر لیتے ہیں تو اس کے بدلے میں ہم تمہیں آزاد کر دیں گے. غلام گیا بیچارہ ابو ذر کے سامنے اور جا کے کیا کہتا ہے, اے ابو ذر غفاری, تم نے اپنی تقریروں میں ہمیشہ یہ کہا ہے
کہ تم غلاموں کے حقوق کا بہت خیال کرتے ہو، کیا تم نہیں چاہتے کہ میں آزاد ہو جاؤں؟ کہا کہ ہاں، کیوں نہیں چاہتا، تاکہ دیکھو ان کا مال لے لو، اگر تم ان کے مال کو قبول کر لو گے تو اس کے بدلے میں وہ مجھے آزاد کر لیں گے۔ ابو ذر نے سر کو جھکا دیا اور کیا کہا کہ اے غلام، کیا تو چاہتا ہے کہ میں تجھے تو آزاد کرنے کا موقع دے دوں، لیکن پوری زندگی کے لیے میں خود ان کا غلام بن جاؤں؟ ایسا ممکن نہیں ہے۔ ابو ذر نے اس پیشکش کو بھی ٹھکرا دیا۔ اب جب ٹھکرا دیا تو اب کیا ہے؟ اب تو صرف یہ ہے کہ اب آپ کو مدینہ کے اندر رہنے کی اجازت نہیں ہے، اب آپ کو مدینہ بدر کیا جاتا ہے، ربضہ کی طرف در بدر کر دیا گیا۔ اور ربضہ کیا ہے؟ ایک صحرا ہے، ایک صحرا ہے جس میں کھانے پینے کی کوئی جگہ نہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آج کل کے زمانے کی طرح کہ ہم کہیں بھی چلے جائیں گے، وہاں پر ہمیں مال مل جائیں گے، مارٹ ہوں گے اور ہم کھائیں گے پیئیں گے لے لیں گے، کچھ ایسا نہیں ہے۔ ربضہ ایک بے آب و گیاہ صحرا ہے۔ ابو ذر کو وہاں پر دربدر کیا گیا تاکہ وہاں پر ہی وہ بھوکے پیاسے مر کر اس دنیا سے چلے جائیں، اور کسی شخص کو اجازت نہیں ہے کہ وہ حضرت ابو ذر کو وہاں پر الوداع کہنے کے لیے بھی جائے۔ صرف کون گیا؟ امام علی علیہ السلام، امام حسن، امام حسین، حضرت عمار اور ایک اور شاید مقداد کا نام آتا ہے، کہ صرف یہ 4-5 افراد گئے وہاں پر ابو ذر کو وداع کرنے کے لیے۔ وہاں پر 2-4 جملے امام حسین علیہ السلام کے بھی ملتے ہیں اور کچھ جملے امام علی علیہ السلام کے بھی ملتے ہیں، جو امام علی علیہ السلام نے ابو ذر سے ارشاد فرمائے۔ انشاءاللہ امام حسین علیہ السلام کے ان الفاظ کو آئندہ کسی مجلس میں، اور دیکھیے امام حسین علیہ السلام نے اس وقت یہ جملات ادا کیے ابو ذر سے، کہ سوچئے کہ امام علی علیہ السلام کا زمانہ ہے، اس کے بعد مثلا امام حسن کا زمانہ آئے گا، اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کا زمانہ ہے، یعنی امام کا سن کتنا ہے، عین جوانی بلکہ نوجوانی کے دور میں امام حسین علیہ السلام کے وہ اقوال۔ اور یہی کہ اگر ہم معرفت امام حسین علیہ السلام حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ ہم امام حسین علیہ السلام کو پہچانیں، تو انہی اقوال سے، امام کے انہی مبارک الفاظ سے ہم امام کو پہچان سکتے ہیں کہ واقعاً امام کیا ہستی ہیں، کیا شخصیت ہے۔ بہرحال امام علی علیہ السلام نے اس وقت ابو ذر سے کیا ارشاد فرمایا؟ کہا کہ اے ابو ذر، انکا غضبت للہ، ایک غضب تیرا تھا اور ایک غضب ان کا تھا۔ ان کا کیا تھا؟ کہ انہیں تیرا دین پسند نہیں تھا، اور تجھے کیا تھا؟ تجھے ان کی دنیا پسند نہیں تھی۔ تجھے وہ مال دنیا پسند نہیں تھا، اور ان کو یعنی بنو امیہ کو تیرا دین پسند نہیں تھا۔ ایک ڈر انہیں تھا، ایک ڈر تمہیں تھا۔ انہیں کیا ڈر تھا؟ انہیں ڈر یہ تھا کہ تم ان کی دنیا کو خراب نہ کر دو، اور تمہیں کیا ڈر تھا؟ کہ کہیں تمہاری آخرت خراب نہ ہو جائے۔ دونوں کو ایک ڈر ہے۔ انکا غضبت للہ فارجو من غضبت اللہ۔ امام علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ کہا کہ وہ جو ڈر انہیں تھا اس ڈر کو ان کے پاس چھوڑ دو، اور جو ڈر تمہیں تھا اس ڈر کو لے کر یہاں سے چلے جاؤ۔ ٹھیک ہے؟ انہیں کیا ڈر تھا؟ انہیں یہ ڈر تھا کہ تمہاری آخرت، تم ان کی دنیا کو خراب کر دو گے، اور تمہیں یہ ڈر تھا کہ وہ تمہاری آخرت کو خراب کر دے۔ یہی امام علی علیہ السلام کیا کہتے ہیں کہ من اصلح آخرتہ، جو کوئی اپنی آخرت کی اصلاح کر لیتا ہے، پروردگار اس کی دنیا کی اصلاح کر لیتا ہے۔ اور پھر وہ جو آیت ہے کہ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، کہ جو کوئی تقوی الہی کو اختیار کرتا ہے، پروردگار عالم اس کے لیے رستوں کو کھول دیتا ہے، رستوں کو کھول دیتا ہے، اور اس کے لیے وہاں سے رزق پیدا کرتا ہے جہاں کسی کا خیال بھی نہ گیا ہو۔ انہوں نے جناب ابو ذر کو ربضہ میں دربدر کر دیا کہ یہاں پر ربضہ میں یہ مر جائیں گے، ان کی دنیا بھی خراب، ان کی آخرت بھی خراب۔ لیکن آج بھی دیکھیے کہ ابو ذر کا نام رسول خدا کے بے مثال بے نظیر صحابہ میں ہوتا ہے، ان کی موت جو ہوتی ہے وہ شہادت کی موت ہوتی ہے۔ یہی تو آیت کہتی ہے نا کہ من یتق اللہ، جو کوئی بھی رزق کے سلسلے میں پریشان ہے اس کے بارے میں بھی یہی ہے
کہ وہ اس آیت کی تلاوت کرے سورہ طلاق کی کہ مَن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، یا جو کوئی چاہتا ہے کہ حرام رزق سے دور رہے، کیونکہ ماشاءاللہ رزق تو سب کے پاس ہے، لیکن جو کوئی چاہتا ہے کہ حرام سے دور رہے، پروردگار عالم اسے حلال رزق عطا کرے، وہ سورہ طلاق کی ان آیات کو نماز کے بعد تلاوت کرے۔ رسول خدا نے بہت زیادہ ہمیں سلوشنز بتائے ہوئے ہیں۔ ہاں مثلا جیسا کہا گیا کہ سورہ واقعہ کی تلاوت جو ہے وہ رات سونے سے پہلے کر دو۔ عبداللہ ابن مسعود سے یہ روایت ہے، رسول خدا کے صحابی ہیں، اور ان پر بھی اتنا ظلم کیا گیا، اتنا ظلم کیا گیا، ان کی پسلیوں کو توڑ دیا گیا، بیمار ہیں، ہڈیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، اور ایک مرتبہ بستر پر لگ گئے، اور وہی لوگ جو آخری وقت میں سیدہ سے ملنے کے لیے آئے تھے، یہ عبداللہ ابن مسعود سے ملنے کے لیے آئے، اور وہاں پر بھی آ کر دنیا کی پیشکش کی کہ عبداللہ ابن مسعود کچھ مال دنیا چاہتے ہو؟ کہا کہ نہیں، مجھے اب اس کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ ظاہر ہے میں تو بستر مرگ پر لگا ہوں۔ کہا کہ نہیں، تمہاری بیٹیاں ہیں، کیا تمہاری بیٹیوں کو مال دنیا کی ضرورت نہیں ہے؟ کہا کہ نہیں، میں نے رسول خدا سے سنا ہوا ہے کہ اپنی بیٹیوں کو سورہ واقعہ کی تعلیم دو۔ جو کوئی رات سونے سے پہلے سورہ واقعہ کی تلاوت کر لیتا ہے تو پروردگار کبھی بھی اسے مادی رزق سے دور نہیں رکھتا۔ اور دوسری آیت جو یہی ہے کہ مَن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو کوئی اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے پروردگار اس کے لیے مخرج، وہاں سے نکلنے کا رستہ نکال دیتا ہے، وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے وہاں سے رزق دے دیتا ہے کہ جہاں اس نے سوچا بھی نہ ہو۔ نماز عشاء کی آج کی تاکیبات کو ضرور پڑھیے گا، ویسے تو ہم تاکیبات پڑھ لیتے ہیں، لیکن اس کے اندر بھی یہی اللہم اِنَّ لَيْسَ لِي مِنْ بُوزِ رِزْقِ، اے پروردگار مجھے نہیں پتا کہ میرے رزق کہاں پر ہے، وہ آسمانوں میں ہے، زمینوں میں ہے، اے پروردگار اس رزق کے لیے مارے مارے پھر رہے ہیں۔ صحیح ہے نا، دنیا کی جو ساری جنگ ہے وہ کس کے لیے ہے؟ رزق کے لیے ہے نا۔ اے پروردگار میرا رزق جہاں پر بھی اس رزق کو میرے لیے نزدیک کر دے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ کون کیسا رزق لینا چاہتا ہے، کوئی مال دنیا لینا چاہتا ہے، کوئی عشق علی لینا چاہتا ہے، کوئی معرفت علی لینا چاہتا ہے، کوئی چاہتا ہے کہ وہ صرف دنیا میں کامیاب ہو، کوئی آخرت کی سعادتوں کو لینا چاہتا ہے۔ مَن یتق اللہ، جو کوئی اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، یجعل لہ مخرجا، پروردگار وہاں سے اس کے لیے مخرج کو نکال دیتا ہے، نکلنے کی جگہ قرار دیتا ہے۔ ابو ذر کو بھی ظاہری طور پر وہاں پر ربضہ میں بھیج دیا گیا، اور ابو ذر وہاں پر ہی تڑپ تڑپ کر اس دنیا سے چلے گئے۔ یجعل لہ مخرجا، پروردگار اس کے لیے مخرج نکالتا ہے۔ یہاں پر تو انہوں نے سوچا ہوا تھا کہ شاید ابو ذر وہاں پر ہی ربضہ میں تڑپ تڑپ کر مر جائیں گے، نعوذ باللہ ان کے ہڈیاں چیر کبے کھائیں گے، اور بس یہی ان کا انجام ہوگا، نعوذ باللہ ذلت کی موت ہوگی۔ لیکن جب موت ہو گئی تو ان کی بیٹی رستے پر کھڑی ہو گئی، اور اس نے کیا کہا؟ ہمیشہ آپ لوگوں نے اس چیز کو مصائب میں سنا ہوگا کہ بیٹی رستے پر کھڑی ہو گئی، اور اس نے کہا، کوئی قافلہ آ رہا تھا، دور سے دیکھا تو فوراً آگے کھڑی ہو گئی اور کہا کہ قافلے والوں دیکھو میرا بابا مر گیا ہے، کوئی آئے میرے بابا کو کفن پہنا دے، اس کو دفن کر دے۔ وہ کس کا قافلہ تھا؟ مالک اشتر کا قافلہ تھا۔ مالک اشتر آئے نہایت عزت اور احترام کے ساتھ جناب ابو ذر کو ان کے کفن دفن کا انتظام کیا۔ سب بات پڑھ لوں۔ انشاءاللہ کل جہاں سے چلیں گے۔ آج کا دن 5 محرم ہم نے مخصوص کیا ہے جناب زینب سلام اللہ علیہا کے فرزندوں سے، اور ہمیشہ آپ لوگوں نے مصائب کے باب میں اس کو سنا ہوگا کہ جب بھی جناب زینب سلام اللہ علیہا کے بچوں کی مجلس ہو نا تو روایت کے کہتی ہے کہ بہت گریہ کیا کرو، بی بی کو بہت غصہ دیا کرو، کیونکہ یہ ان بچوں کی شہادت ہے کہ جن پر ان بچوں کی ماں نے گریہ نہ کیا، ماں نے گریہ نہ کیا۔ ایک مرتبہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، اے بی بی ہم اشکوں کی جام لائے ہیں، اے بی بی آپ کو آپ کے آنا محمد کا پرسہ دیتے ہیں، آنا محمد کا پرسہ دیتے ہیں۔ بی بی جب مدینہ سے چلی تھی نا، ہم سب جانتے ہیں، بی بی عبداللہ ابن جعفر کے پاس گئی تھی اور جا کر کیا کہا تھا؟ بی بی خاک پر بیٹھ گئی تھی، اے عبداللہ ابن جعفر آپ کو پتا ہے کہ میرا بھائی مدینہ سے جا رہا ہے، اے عبداللہ ابن جعفر آپ میرے سید و سردار ہیں، آپ کو حق ہے کہ آپ اپنی زوجہ کو اجازت دیں یا نہ دیں، لیکن اے
कहते हैं, "ए बीबी में कौन होता हूँ आपको रोकने वाला, जाए आपको इजाजत है।" अभी ओना मोहम्मद बीबी के साथ मदीना से नहीं निकले। जब इमाम अलैहिस्सलाम मक्का से निकले 4 माह के बाद 8 जिलहज को इमाम अलैहिस्सलाम ने हज का एहराम उम्रा में तब्दील किया। इमाम अलैहिस्सलाम मक्का से निकले इस छोटे से काफिले को लेकर। इमाम अलैहिस्सलाम आज़िम करबला हैं कि दूर से एक काफिला आता हुआ दिखाई दिया। किसी ने आकर कहा कि मौला पीछे एक छोटा सा कारवान आ रहा है, और उनका कहना यह है कि आप थोड़ी देर के लिए रुक जाइए। इमाम अलैहिस्सलाम वहां पर रुके। ये किसका काफिला है? अब्दुल्ला इब्न जाफर का काफिला है। साथ में आना मोहम्मद को लिए हुए एक खेमे को नस्ब किया गया। कहा कि मैं अपनी सोचा से गुफ्तगू करना चाहता हूँ। बीबी ज़ैनब तुम्हारा गई, अब्दुल्ला के पास जब गई, बीबी तुम्हारा उसी तरह खाक पे बैठ गई। ए अब्दुल्ला क्या मुझे लेने के लिए तो नहीं आया? ए अब्दुल्ला देखते नहीं हो मेरा भाई कितना अकेला है। कहा बीबी ऐसा न सोचिए, मैं आना मोहम्मद को आपके भाई पर सदका करने के लिए आया हूँ। उनको मेरी तरफ से, मोहम्मद को अपनी तरफ से अपने भाई पर कुर्बान कर दीजिएगा। अजरकुम इंदल्लाह। आ गई शब-ए आशूर। हर माँ अपनी अपनी कुर्बानी को तैयार कर रही है। जनाब ज़ैनब ने भी दिए की रोशनी में आना मोहम्मद के सरों को अपने सानों पर रखा हुआ है। एक का सिन 8 साल का है, एक का सिन 9 साल का है। और बीबी क्या कह रही है? ऐ आना मोहम्मद, तुम्हें मालूम है ना, तुम जाफर तैयार के पोते हो, अली के नवासे हो। कल ऐसी जंग करना किसी को बताना न पड़े कि तुम्हारा ताल्लुक अली से है, तुम अली के नवासे हो। और बेटे भी माँ की गुफ्तगू को बगौर सुन रहे हैं। सुबह आशूर नमूदार हुई। जनाब ज़ैनब ने बच्चों को कई मर्तबा भेजा, लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इन बच्चों को जंग की इजाजत नहीं देते। आखिर बीबी आई, हुसैन के खेमे में अकबर को बुलाया, अकबर को दरमियान में बिठाया, एक मर्तबा सदका करना शुरू किया। ए भैया आना मोहम्मद, आपके अली अकबर का सदका। ए मेरे मौला, अब तो मेरे बच्चों को मरने की इजाजत दे दीजिए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इजाजत दी, गले से लगाया, बच्चों को तैयार किया। एक बच्चे को हुसैन ने घोड़े पर सवार किया, एक को अब्बास ने सवार किया। दोनों बच्चे मैदान जंग की तरफ गए दिखे और साथ में कहते जा रहे हैं, ए भैया आज ऐसी जंग करेंगे, नहरे फुरात पर कब्जा कर लेंगे। इधर रिवायत क्या कहती है? जनाब ज़ैनब ने मुसल्ला बिछा दिया और फिज़ा से क्या कह रही है? ए फिज़ा, मैदान में जो कुछ देखती जा रही हो ना, वो मुझे बताती जाओ। फिज़ा बताती जा रही है, ए ज़ैनब, ए आकाज़ादी, आपके बच्चे मैदान में गए, आपके बच्चों ने नहर पर कब्जा कर लिया। जूही कहा ना कि आपके बच्चों ने नहर पर कब्जा किया। बीबी ने बीबियों को जमा किया। ए बीबियों, एक दुआ करती हूँ, तुम सब आमीन कहना। अरे मेरे बच्चों का सिर छोटा है, दुआ करना। नहर तक तो पहुंच गए, लेकिन पानी न पिए। अरे कल ज़ैनब माँ ज़हरा को क्या मुंह दिखाएगी? अरे थोड़ी देर के बाद आवाज आई, मामू हमारा आखिरी सलाम। इधर से हुसैन बढ़े, उधर से अब्बास बढ़े। दोनों बच्चों का सिर बड़ा छोटा है। जब हुसैन पास में पहुंचे ना, बच्चों ने क्या किया? अपने अपने हाथों को हुसैन और अब्बास के सर पर रख दिया। ए मामू, जब हमारी माँ के पास जाना ना, माँ से कहना, अरे नहर पर पहुंच गए थे, लेकिन हमने पानी नहीं पिया। रिवायत क्या कहती है कि अरे जब भी किसी शहीद का लाशा आता था ना, ज़ैनब सबसे पहले बढ़कर इस्तकबाल करती थी। आज आना मोहम्मद के लाशे आए, ज़ैनब कहीं नजर नहीं आ रही। अरे हुसैन कहती है, अरे ढूंढो ज़ैनब कहाँ पर है, ज़ैनब कहाँ पर है? मुसल्ला बिछाया हुआ है, सजदे के आलम में है। ए परवरदिगार तेरा शुक्र, तूने ज़ैनब की कुर्बानी को कबूल कर लिया। इधर जनाब ज़ैनब को बच्चों के पास लाया गया। बीबी ने वहां पर भी
نے کیا کیا؟ ادھر آن کو رکھا، ادھر محمد کو رکھا، درمیان میں بی بی بیٹھ گئی. اے پروردگار، زینب شکر مچا لاتی ہے، ان بچوں پر زینب نے گریہ نہیں کیا. دونوں بچوں کے سر نو کے نیزہ پر بلند ہوئے، کوفہ اور شام میں پھرائے گئے، زندان کی منزل آ گئی، ایک مرتبہ رہائی کا حکم آ گیا، سرائے شہداء کو لایا گیا. جو جو سر آتا تھا نا، اٹھ کر ماں استقبال کرتی تھی. قاسم کا سر آیا، پھر وہ اٹھی، اپنے لال کے سر کو گود میں لیا. ارے علی اکبر کا سر آیا، زینب آگے بڑھی. حسین کا سر آیا، بیویوں نے اپنے شہداء کے سروں کو چھوڑ دیا، سب نے حسین کے سر کا استقبال کیا. ارے دو سر ہیں جو دور پڑے ہوئے ہیں، ارے ان کی ماں مر گئی ہے، ارے جواب ملتا تھا. ان کی ماں علی کی بڑی بیٹی زینب ہے. یہی وہ چیز تھی کہ عبداللہ ابن جعفر نے زینب سے پوچھی تھی کہ زینب، میں نے سنا ہے کہ جب سرائے شہداء کو لایا گیا، آپ نے ہر شہید کا ماتم کیا، آپ نے اونو محمد پر گریہ نہیں کیا. بی بی کیا کہتی ہے؟ اے عبداللہ، تم نے سچ سنا ہے، لیکن اے عبداللہ، میں اپنے بھائی حسین کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتی. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون. یا اللہ یا محمود بحق محمد، یا علی بحق علی، یا فاطر بحق فاطمہ، یا محسن بحق حسن، یا قدیم الاحسان بحق حسین علیہ السلام. پروردگار سے دعا کرتے ہیں، اے پروردگار، تجھے آن محمد کا واسطہ، اس آن محمد کا واسطہ جن پر ان کی ماں نے گریہ نہیں کیا، نہ زندان شام میں کیا، نہ کربلا واپسی پر کیا، نہ مدینہ آ کر کیا، لیکن ماں تھی نہ کتنا صبر کرتی. بی بی جب واپس مدینہ آئی نا، بی بی فوراً اپنے گھر نہیں گئی ہے، سب سے پہلے بی بی ام البنین کے گھر گئی، عباس کا پرسہ پیش کیا، حسین کا پرسہ پیش کیا. اس کے بعد جب شب کی تاریکی ہو گئی، جنت البقیع میں پرسہ ہو چکا، اب بی بی کہاں پر آئی ہے؟ اپنے گھر میں آئی ہے. جو ہی گھر کے دروازے کو کھولا، ارے سامنے آنا محمد کی مسندیں نظر آئی. ارے ماں تھی نا، ارے کتنا صبر کرتی، وہاں پر بی بی نے گریہ کیا. آنا محمد، اب جب ماں واپس گھر آئی، اے آنا محمد، ماں کس طرح تمہارے بغیر رہی. پروردگار آنا محمد کا واسطہ، جناب زینب کی قربانی کا واسطہ، پروردگار میری اس مجلس کو شرف قبولیت عطا کرے. پروردگار سب کی مشکلات کو آسان کرنا، سب کی پریشانیوں کو دور کرنا، سب کی مشکلات کو آسان کرنا، غم کربلا عطا کرنا، ہم سب کو حسینی بنانا، سب کو کربلائی بنانا. پروردگار موت سے پہلے توبہ کی توفیق دینا، موت کے بعد ان تمام کی مغفرت کرنا، برزخ کی منازل کو آسان کرنا، وحشت قبر کو دور کرنا، قبور میں سرور کو داخل کرنا، بروز قیامت علماء و شہداء کے ساتھ محشور کرنا.